ساتھیوں، بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جو تنہا اس ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے۔ بعد و درد و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے طلاق کے متعلق بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، اس کا بعد حصہ جو باقی رہ گیا تھا وہ آج اس خطبہ جمعہ کے اندر بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق سے پہلے جن باتوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، گزشتہ جمعہ میں وہ باتیں بیان کی گئی۔ ان تمام مراعات کے باوجود اور ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھنے کے باوجود اگر آخری چارہ ایک شوہر اور ایک بیوی کو طلاق کا ہی راستہ نظر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ تو ایک انسان کے پاس طلاق دینے کے لیے، چھٹکارا پانے کے لیے یا اپنا راستہ الگ کرنے کے لیے 3 طلاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طلاق کا اختیار دیا ہے ایک انسان کو، ایک آدمی کو۔ اس میں سے 2 طلاق، الطلاق مرتان، 2 بار کی جو طلاق ہوگی اس میں ایک بندہ، ایک شوہر طلاق دینے کے بعد دوران عدت اس بات کا حق رکھے گا کہ وہ رجوع کر لے بنا کسی نکاح کے یا بنا کسی قیود اور شروط کے، بنا کسی جھجک کے دوران عدت وہ پھر سے اس کو اپنی بیوی بنا سکتا ہے، 1 طلاق دینے کے بعد اور 2 طلاق دینے کے بعد۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، مطلب 2 بار والی جو طلاق ہوگی وہ ایسی طلاق ہے فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق دینے کے بعد اگر پچھتاوا ہو رہا ہے یا ندامت ہو رہی ہے، پھر سے جو ہے رہنا چاہ رہے ساتھ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس کو بھلائی کے ساتھ روک لے، بھلائی کے ساتھ روک لے، او تسریح باحسان، یا اس کو بھلائی کے ساتھ آزاد کر دے، بھلائی کے ساتھ آزاد کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو 2 بار کی طلاق ہے اس میں یہ حق رکھا ہے ایک شوہر کے پاس۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ یہ 2 طلاق ہو گئی، 2 طلاق کی عدتیں بھی پوری ہو گئی، ایک عورت نے اپنی عدت گزار لی، شریعت نے جس طریقے سے حکم دیا تھا عدت گزارنے کا اور جو مدت متعین کی تھی، لیکن شوہر نے رجوع نہیں کیا، ساتھ میں رکھا نہیں، ندامت نہیں ہوئی، افسوس نہیں ہوا، طلاق واقع ہو گئی، عدت مکمل ہو گئی۔ اب ایک بار اور طلاق دے دیتا ہے، یا اگر ہو گئی عدت کے دوران اس نے رجوع کر لیا، 2 بار طلاق ہو گئی، ایک تیسری بار پھر اس نے طلاق دے دیا، نہیں بن پا رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اب وہ بیوی کو اپنے پاس دوبارہ اپنی زوجیت میں دوبارہ اپنے پاس رکھنے کا اختیار کھو بیٹھتا ہے تیسری طلاق دینے کے بعد۔ حلال کب ہوگی اس کے لیے، جائز کب ہوگی اس کے لیے، کب اس کے دوبارہ نکاح میں آ سکتی ہے، کب اس کی زوجیت میں آ سکتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد سے شادی کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا۔ پھر جس سے اس نے نکاح کیا ہے، اگر پھر وہ اپنی رضامندی سے، وہ شوہر یا مر جاتا ہے یا اپنی رضامندی سے وہ شوہر طلاق دے دیتا ہے اپنی رضامندی سے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فَإِن طَلَّقَهَا، کوئی شرط کے ساتھ نکاح نہیں ہو رہا کہ صبح طلاق دینا ہے، کوئی قید و بند کے ساتھ باہر دروازے پر کوئی کھڑا ہے، پورا خاندان کھڑا ہے، اس
قیود اور شروط اور ان پابندیوں کے ساتھ نکاح نہیں ہونا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، نکاح ہوا جس سے پہلی بار نکاح ہوا، ایسے ہی اس بار بھی نکاح ہوگا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، بات نہیں بنی، 2-4 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، یا 3-4 سال کے بعد وفات ہو گئی اس آدمی کی جس سے دوبارہ نکاح ہوا ہے، اب وہ بیوی جو پہلے شوہر کی تھی، شوہر اور بیوی دونوں پھر سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اب حلال ہے، اب وہ دوبارہ من جدید اسیر نو نکاح کر سکتے ہیں اور دوبارہ میاں بیوی بن کر رہ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات اس آیت کے اندر کہی۔ یہ 3 طلاق کا معاملہ اب ہمارے معاشرے کے اندر جو شریعت نے رہنمائی کی ہے طلاق کے معاملے میں، اس طریقے سے تو کوئی طلاق دیتا نہیں۔ طلاق دینے میں انسان اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے، تو کیا شکل واقع ہوتی ہے معاشرے کے اندر؟ انسان نے 3 طلاق دے دی، 3 بار بول دیا، 4 بار بول دیا، 1000 بار بول دیا، اور معاشرے کے اندر یہ عام بات ہے کہ اس کو 3 طلاق سمجھا جانے لگا، اور 3 طلاق جب سمجھا جانے لگا تو بات یہ ہو گئی کہ اب تو وہ حلال نہیں ہوگی دوبارہ۔ اب پچھتا رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے 2-4 دن کے بعد، یہاں بھاگنا وہاں دوڑنا، ان سے دریافت کرنا، ان سے سوال کرنا کہ کیسے یہ معاملہ حل ہو جائے میرا، کیسے وہ بیوی پھر میرے اختیار میں آ جائے، میرے گھر میں آ جائے۔ تو معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں عام ہیں، لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ جو شکل رائج کی گئی ہے ایک بیوی کو 3 طلاق کے بعد حلال کرنے کے لیے، یہ شکل اسلامی شکل نہیں ہے، یہ شکل شریعت کی رہنمائی کردہ شکل نہیں ہے، صورت نہیں ہے، بلکہ یہ شکل اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی بنیاد کے خلاف ہے، جو شکل حلالہ کے طور پر اپنائی جاتی ہے۔ نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے اسلام کا جو نکاح بنیادی مقصد ہے، اس مقصد کو کھوکھلا کرنے والی شکل رائج ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جو حلالہ کے نام پر کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے، ان دونوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ کوئی انسان کسی سے نکاح کرے اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ یہ جو فلاں لڑکی ہے اس کو 3 طلاق ہو گئی ہے، میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں اور کل اس کو طلاق دے دوں گا تاکہ وہ اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جائے، اسی شکل کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ اور اس شکل کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کی چیز ہے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والے پر اور جس کے لیے کیا گیا ہے اس پر بھی، اور جو وجہ بنتا ہے، جو ایسا راستہ بتاتا ہے لوگوں کو، جو ایسا راستہ ہموار کرتا ہے، جو ایسا راستے کا سبب بنتا ہے معاشرے کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا وہ سبب بن جاتا ہے، لعنت زدہ ہو جاتا ہے وہ انسان اور جو سبب بنا ہو وہ بھی۔ اب 3 طلاق اگر ہو جاتی ہے، 3 طلاق کا معاملہ شریعت کی روح سے جو شریعت نے رہنمائی کی ہے اس طریقے سے 3 طلاق ہو جاتی ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کان الطلاق والا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، انہوں نے کہا کان الطلاق والا عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ، کہ 3 طلاق جو ایک مجلس میں بول دی جاتی ہے، جو ایک ہی بار میں 3 بار طلاق بول دیا جاتا ہے بیوی کو، اس طریقے کی جو طلاق ہوتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب وہ خلیفہ تھے، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروعاتی دور کے 2 سال میں، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی جب شروعات کا 2 سال تھا، اس وقت تک 3 طلاقیں ایک ہی شمار کی جاتی تھی۔ اگر کسی نے ایک بار میں 3 طلاق بول دیا دن بھر میں یا ایک جگہ پر یا ایک موقع پر، تو وہ 3 طلاق 3 نہیں اعتبار کیا جاتا تھا، 3 طلاق کا 3 اعتبار نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اس کو ایک ہی شمار کیا جاتا تھا۔ یہ گواہی کون دے رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا،
حضرت ابو رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنی بیوی ام رکانہ کو طلاق دے دیا اور 3 بار طلاق دیا۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے ابو رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی علیہ السلام نے غصے کا اظہار کیا پہلے کہ شریعت نے جو رہنمائی کی ہے طلاق دینے کے معاملے میں، نکاح کے معاملے میں یا اور چیزوں کے معاملے میں، وہ رہنمائی کو نہ اپنا کر، اس احکامات کو نہ اپنا کر انسان آزادانہ طور پر کسی چیز کا استعمال کرے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام بھی ناراضگی کا انہوں نے اظہار کیا کہ اس طریقے سے تم نے کیسے طلاق دے دی، حالانکہ طلاق دینے کا معاملہ، طلاق دینے کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کری۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے طلاق دے دیا ہے تو یہ 3 طلاق 3 نہیں ہوئی ہے، راجع امراتک، اپنی عورت سے مراجعہ کر لو، اس کو واپس بلا لو، اپنی بیوی بنا لو ام رکانہ کو۔ تو ابو رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام، قرآن نے تو کہا ہے اگر تم نے 3 بار طلاق دے دی تو اب جب تک کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح نہیں کرے گی تب تک کہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، تو میں نے اس کو تو 3 طلاق دیا ہے، طلقتها ثلاثا، میں نے 3 طلاق دی ہے اس کو۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا قد علمت، ہاں میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی ارجعها، اس کو واپس رکھ لو۔ یعنی یہ 3 طلاق جو تم نے دی ہے یہ 3 نہیں ہوئی ہے بلکہ ایک ہی ہے۔ اور اسی بات کی گواہی نبی علیہ السلام کے چچا بھائی نے دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا زمانہ نبوت، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت، پھر عمر ابن خطاب کے شروعاتی دور کے 2 سال تک یہی بات رہی۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو کہ ان لوگوں نے طلاق کے معاملے میں بڑی جلد بازی کے ساتھ فیصلہ کیا ہے، طلاق کے معاملے میں بڑے جلد باز ہو گئے ہیں لوگ۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میں اس جلد بازی کو ان پر لاگو کر دوں، نافذ کر دوں، تھوڑی سختی لا دوں، تو ہو سکتا ہے یہ جو طلاق کا معاملہ بڑا زور پکڑا ہوا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہو سکتا ہے ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ 3 طلاق اگر کوئی کہہ دیتا تھا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو 3 مان لیتے تھے اور 3 نافذ کر دیتے تھے، ایک سزا کے طور پر، کہ تاکہ معاشرے کو اس سے روکا جائے۔ لیکن نبی علیہ السلام کا جو فیصلہ تھا اور قرآن کا جو فیصلہ تھا اور نبی علیہ السلام کی پوری احادیث مبارکہ کے اندر کا جو فیصلہ تھا وہ یہی تھا کہ اگر کوئی شخص 3 طلاق ایک بار میں دیتا ہے تو اس کا اعتبار 3 کا نہیں ہوگا بلکہ وہ اس کو ایک ہی مانا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا آج ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شخص 3 بار طلاق بول دیتا ہے تو وہ 3 نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک ہی ہوتی ہے، اس کو کسی حلالے کا راستہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کیا ہے، طلاق دیا اس نے 3 بار یا 4 بار یا 10 بار، اب 2 دن کے بعد پچھتا رہا ہے، 1 ماہ کے بعد پچھتا رہا ہے، وہ اپنی بیوی کو اپنے پاس بلا لے، بات ختم۔ اس کی جو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو، وہ یہی دیا ہے کہ اب اس کو اسیر نو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا اس بیوی کو دوسرے جو ہے مرد کے ساتھ نکاح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات طلاق کے تعلق سے رہی۔ عدت کیا ہے کہ ایک شوہر نے ایک بیوی کو طلاق دے دی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، تو اب وہ عدت کیسے گزارے گی؟ اس سے پہلے میں نے خطبہ جمعہ میں بتایا کہ عدت جو وہ گزارے گی وہ شوہر کے اپنے گھر پہ گزارے گی۔ طلاق دینے کے بعد شوہر کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر سے باہر نکال دے، یا بیوی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ طلاق اس کے شوہر نے اس کو دے دیا ہے تو وہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ دے، اس کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اس کے اپنے گھر میں رہے گی، شوہر کے گھر میں رہے گی، اپنے مائکے نہیں جائے گی، کہیں اور نہیں جائے گی۔ یہ مدت کتنی ہوگی جو وہ گزارے گی شوہر کے گھر پر؟ طلاق اگر اس کو ہو گئی تو اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، کہ جن عورتوں کو طلاق دے دیا گیا ہے وہ عورتیں شوہر کے گھر میں 3 حیض تک رکی رہیں گی۔ کتنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مہینہ نہیں کہا ہے، کیا کہا ہے؟ 3 حیض تک رکی رہیں گی۔ 3 پیریڈ جب تک کہ کمپلیٹ نہیں آ جائے گا 3 پیریڈ تک رکی رہیں گی۔ اب وہ 3 پیریڈ چاہے 2-4 دن کی تاخیر سے آئے
چاہے 10 دن کی تاخیر سے ہو، پیریڈ کا اعتبار ہوگا۔ جن عورتوں کو طلاق دے دیا گیا وہ کتنا رہیں گے اپنے شوہر کے گھر میں؟ 3 حیض اور 3 پیریڈ۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن، اور جن خواتین کو طلاق دیا گیا ہے اور ان کو حیض نہیں آتا، مثال کے طور پر عمر زیادہ ہو گئی، 50 ہو گئی، یا کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں ان کو یہ چیز نہیں ہوتی، 30 ہی عمر ہے، 25 سال کی عمر ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے ان کے حق میں، ان کو حیض نہیں آتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سورہ طلاق میں کہ ان کی جو عدت ہے، اپنے شوہر طلاق ہو گئی، ان کو اپنے شوہر میں کتنے دن رہیں گی؟ اپنے شوہر کے گھر میں 3 ماہ رہیں گی۔ فعدتہن 3 اشہر، ایسی عورتوں کے لیے جن کو نہیں آتا، اب وہ چاہے کم عمری میں ہو یا زیادہ عمری میں ہو، نہیں آتا تو فعدتہن 3 اشہر، 3 ماہ وہ شوہر کے گھر پہ عدت گزاریں گی۔ جب 3 ماہ پورا ہو جائے گا وہ اپنے، اور اس نے رجوع نہیں کیا اس کے شوہر نے اس عدت کے دوران، تو وہ اپنے گھر کو چلی جائے گی۔ یہ عدت گزارنے کے وقت میں اگر شوہر نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، یہ کہہ دیا کہ چلو کوئی بات نہیں، میں نے طلاق دے دیا، بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو اب ایسا نہیں ہوگا، یا جو بات بھی، وہ پھر سے اسی بیوی بن کر رہ سکتی ہے۔ یا ہم بستر ہو گیا اس کے ساتھ دوران عدت، تو بھی وہ رجوع ہو جائے گا، طلاق کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اب پھر سے وہ اس کی بیوی ہو جائے گی۔ اور اگر عدت پوری ہو گئی، وہ اپنے میکے چلی گئی، اور 1 طلاق ہوئی ہے اور 2 طلاق ہوئی ہے، تو 2 طلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اور دے دیا ہے، یہ احسان اور کر دیا ہے کہ وہ اپنے سسرال چلی، اپنی میکے چلی گئی عورت عدت گزار کے، اور شوہر نے رجوع نہیں کیا اور مدت پوری ہو گئی، تو کیا ہوگا؟ پھر سے افسوس ہوتا ہے، 4 مہینے کے بعد، 5 مہینے کے بعد ایک عالم کو بلایا جائے، ایک قاضی کو بلایا جائے، اور اس عورت کے ساتھ جس طریقے سے پہلی بار اس نے نکاح کیا تھا، 2-4 گواہ لے لے اور جا کر نکاح پڑھا کر لے کے چلا ہے، پھر سے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ یہ اتنا معاملہ، اختیار، اتھارٹی ایک شوہر کو کب تک ہے؟ پہلی طلاق میں ہے، دوران عدت اور دوران عدت گزر جانے کے بعد، اور دوسری طلاق میں ہے دوران عدت اور عدت گزر جانے کے بعد، اور اسی طریقے سے اگر تیسری بار طلاق دے دیا تو اب نہ وہ عدت میں رجوع کر سکتا ہے، اور نہ عدت گزر جانے کے بعد نئے سرے سے اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ کب وہ حلال ہوگی؟ جیسے معاشرے میں ایک عام طور پر نکاح ہوتا ہے بنا کسی شرط کے، بنا طلاق کے ارادے کے، کیا کوئی معاشرے میں اس ارادے سے نکاح کرتا ہے؟ نوجوان ہوا لڑکا، 25 سال ہوا، 22 سال ہوا، بچی بالغ ہوئی، 18 19 سال 20 سال کی ہوئی، باپ نے بیٹے کا نکاح کیا اور باپ نے بیٹی کا نکاح کیا، کیا دونوں نے اس ارادے سے نکاح کیا تھا اپنے بچے کا کہ کل کو اس کو طلاق دلانی ہے، پرسوں کو اس کو طلاق دلانی ہے؟ جس طریقے سے اسلام نے حکم دیا کہ جس طریقے سے پہلی بار نکاح ہوتا ہے، جس ارادے سے، خانہ آبادی کے اعتبار سے، خانہ آبادی کے ارادے سے، اسی اعتبار سے یہ نکاح بھی ہوگا جو طلاق کے بعد ہوتا ہے۔ یہ ارادہ نہ کرنے والے کے دل میں ہونا چاہیے کہ میں طلاق دوں گا کل، نہ کروانے والے کے دل کا ارادہ ہونا چاہیے کہ کل طلاق ڈنڈے کے زور پر لیا جائے گا۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ حلالہ نہیں ہے، بلکہ یہ حرام کاری ہے، یہ بدکاری ہے معاشرے کے اندر۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا کہا؟ الا اخبرکم بالتیس المستعار، کیا میں تمہیں ایسے سانڈ کے بارے میں نہ بتلاؤں جو عاریتاً کسی سے مانگا جاتا ہے، اپنے جانوروں کے لیے سانڈ جو مانگا جاتا ہے، کیا میں ایسے سانڈ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ تو لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے، اے اللہ کے رسول علیہ السلام بلا، کیوں نہیں، بتلائیے۔ نبی علیہ السلام نے کہا، هو المحل، وہ حلالہ کرنے والا شخص ہے جو کسی عورت سے شادی کرتا ہے تاکہ جس نے شوہر نے طلاق دیا اس کے لیے اس کو حلال کر دے، اس ارادے سے نکاح کرنے والا شخص کیا ہے؟ وہ سانڈ ہے جو کسی سے عاریتاً لیا جاتا ہے اپنے جانوروں کے لیے۔ یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، کتنے سخت ہیں آپ اندازہ لگائیے، اور آج ہمارے معاشرے میں اسلام کے نام پر اس کو رواج دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب یہ بھی ہے دوہرا معیار لوگوں کا۔ نبی علیہ السلام نے کہا ہے
اللہ کے نزدیک سب سے برا انسان کون ہے؟ جو دو چہرہ رکھتا ہو، جو دوغلا ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا انسان ہے۔ آپ دیکھیں گے اور کبھی اگر غور کرنا چاہیں گے تو غور کریے گا کہ جب معاملہ دوسروں کی بیٹیوں کا ہوتا ہے، جب معاملہ دوسروں کی بیویوں کا ہوتا ہے، جب معاملہ دوسروں کی بہنوں کا ہوتا ہے، شرم و حیا کی بات نہیں، جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، جو زمینی چیزیں وہ بتا رہا ہوں، جب معاملہ دوسروں کا ہوتا ہے تو مفتی یہ فتویٰ دیتا ہے کہ نہیں حلالہ کرنا ہوگا، حلالہ کرنا ہوگا، حلالہ کروانا ہوگا، تب جا کر وہ تمہارے لیے حلال ہوگی۔ اور یہ شکل ہے، یہ تصور ہے۔ لیکن جب بات خود کی اپنی بیٹی کی ہوگی، جب بات خود کی اپنی بہن کی ہوگی اور اس کو طلاق ہو گیا ہوگا اور اس کا شوہر اس کو اپنانا چاہ رہا ہوگا، تب وہ خود جو ہے عالم، تب وہ خود مفتی کسی اہل حدیث کے پاس جاتا ہے اور ان سے باقاعدہ لیٹر پیڈ پہ لکھواتا ہے، مہر لگواتا ہے، وہ سارے دلائل لکھواتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں، اور ساری آیتیں لکھواتا ہے اور نیچے سائن اور مہر لگواتا ہے۔ انگنت ایسے واقعات پورے بر صغیر کے اندر موجود ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے بھی موجود ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے بھی موجود ہے۔ لوگوں کا یہ معاملہ اپنا ہے، لیکن جو بات قرآن و حدیث کی تھی اگر اس کو شروع سے اپنایا گیا ہوتا تو پھر یہ دوغلی پالیسی اپنانے کی ضرورت نہ پڑتی، یہ دوہرا چہرہ رکھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ بہرحال بات طلاق دینے کی ہو گئی، اور طلاق دینے کے بعد کس طریقے سے رجوع کیا جائے گا اس کی بھی ہو گئی، اور اگر مدت پوری ہو گئی اور رجوع نہیں کیا تو نئے سرے سے نکاح بھی کر سکتا ہے 2 طلاق دینے کے بعد، تیسرے کے بعد نہیں ہو سکتا۔ پھر نبی علیہ السلام طلاق دینے کے بعد کا معاملہ یہ ہوتا ہے ہمارے اپنے معاشرے کے اندر، بات لینے دینے کی جو نکاح کے موقع پہ ہوئی ہوتی ہے کہ ہم یہ سامان دیں گے، وہ طلب کی ہوتے ہیں ہمیں یہ سامان چاہیے، یہ ساری چیزیں جو بھی۔ پہلی بات تو نکاح جو ہمارے اپنے معاشرے کے اندر، مسلم معاشرے کے اندر ہوتا ہے، وہ اسلام کی رہنمائی میں تو ہوتا نہیں، اسلام کی رہنمائی میں نہیں ہوتا۔ انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ میرا پہلا لڑکے کی شادی ہے، یہ کہہ کر کہ یہ میری پہلی لڑکی کی شادی ہے، یہ کہہ کر کہ یہ آخری لڑکا ہے، ہاں ساری حدیں پار کر دیتا ہے انسان، ناچتا ہے، گاتا ہے، ڈی جے بجواتا ہے، یعنی یہ بول کر کہ پہلا لڑکا ہے، بیچ والا لڑکا ہے، لاڈلا لڑکا ہے، لاڈلی لڑکی ہے، یہ ساری چیزیں بول کر ساری حدیں پار کر دیتا ہے نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر۔ کوئی بزرگ آدمی بھی جو ہے ایسے موقع پر اپنا آپا کھو بیٹھتا ہے، ڈی جے کے جو ہے آواز پر تھرکنے لگ جاتا ہے، اور جو ہے معاشرے کے اندر ایسی مثالیں آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ طلاق کے موقع، طلاق جب ہوتی ہے تو ایسے موقع پر بھی انسان اسلام کا خیال نہیں رکھتا، ہے مسلم، ہے دعوے داری سب، لیکن خیال نہیں ہوتا۔ طلاق ہو گئی، اب لینے دینے کے بعد سامان جو دیا ہے وہ اس میں بھی رہنمائی نہیں لیں گے علماء سے، اس میں بھی رہنمائی نہیں لیں گے، اپنے ہی سے فیصلہ کر لیا جائے گا، اپنے ہی سے لوگ بڑے جو علم والے بن جائیں گے اور کہہ دیں گے کہ نہیں جو سامان اس نے دیا اس کو دے دو اور جو اس نے سامان دیا اس کو دے دو۔ شریعت کیا فیصلہ کرتی ہے، شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے، وہ ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے۔ جب ہم مسلم ہیں تو ہم انہی تمام چیزوں کی وجہ سے مسلم ہیں۔ اگر ہم آزاد ہو جائیں تو ہمارا معاملہ جانوروں کا نہ ہوگا، پھر اشرف المخلوقات کا کیوں کر ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کی رہنمائی کی ہے ہماری، اور نبی علیہ السلام نے سامان کے لین دین کے معاملے میں بھی اس کی رہنمائی کی ہے۔ میں نکاح کے موقع پر لین دین والی بات نہیں کر رہا ہوں، طلاق کے موقع پر والی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک بیوی کے بدلے تم دوسری بیوی لانا چاہ رہے ہو، نکاح کرنا چاہ رہے ہو، بدلنا چاہ رہے ہو اس کو طلاق دے کر، تو یہ سنو بات، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے اپنی اس بیوی کو خزانے کے خزانے دے رکھے ہیں۔ کیا دے رکھا ہے؟ ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ اگر 40,000 کا اور 20,000 کا لاکٹ بنا کے دے دیا، چین بنا کے دے دیا، بالی بنا کے دے دی اور طلاق ہو گیا، اور زیورات بنا کے دے دیے تو نہیں، لوٹ گھسوٹ کے اس کو لے کے رہیں گے، لے کر ہی ہمیں دم آئے گا، لے کر ہی چین آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تم لوگوں نے اپنی اس بیوی کو جس کو تم نے طلاق دیا ہے
اس کو تم نے خزانے دے رکھے تھے ہدیے میں، تحفے میں، اس کا مالک اس کو بنا کے رکھا تھا، یعنی اس کو دے دیا تھا، تمہاری وہ چیز نہیں تھی، تم نے دے دیا تھا، ہدیہ دے دیا تھا، تحفہ دے دیا تھا خوش ہو کر، فلا تأخذوا منه شيئا، اس میں سے ایک پائی بھی نہ لو تم نے خزانہ دیا، اس کو کروڑ پتی بنا دیا، اربوں روپے تم نے دے دیا، طلاق دے دیا، تو اب تم نہ لو، تم حقدار نہیں ہو، فلا تأخذوا منه شيئا، ایک پائی بھی، ایک رتی برابر سونا اور چاندی اس کے جو تم نے دیا اس کو مت لو سے، اور تم کیسے لوگے؟ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تم آپس میں ایک دوسرے کے لباس تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کے راز تھے، کیسے تمہاری یہ جرت ہو سکے گی، تمہارا دل کیسے یہ گوارا کر سکے کہ تم اس سے پیسہ لو جو تم نے اس کو دیا ہے، تم اس سے زیورات لو جو تم نے اس کو دیا ہے، تم اس کی بالیاں لو، تم اس کے چین لو، تم اس کے زیورات لو، تم اس کے پائلے لو، یہ کیسے طلاق دینے کے بعد؟ یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے، اتأخذونہ بہتانا وإثما مبینا، اگر تم ایسا کرتے ہو تو یہ بہت بڑا بہتان ہوگا اور بہت بڑا گناہ ہوگا جس کا اندازہ تم نہیں لگا سکو گے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، جو بطور چیز ہدیہ ہم نے اپنی بیوی کو دیا ہے اور طلاق دے دیا تو ہم اس کو لینے کے حقدار نہیں ہیں۔ مہر بھی ہے، مہر بھی اس میں شامل ہے، اور مہر کے علاوہ دیگر چیزیں بھی شامل ہیں۔ اور اب یہ معاملہ یہ کہ جہیز کا جو معاملہ تھا وہ اسلامی شریعت کی نگاہ سے تو صحیح تھا نہیں، لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں رواج پکڑ چکی ہیں، زور پکڑ چکی ہیں کہ جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو لڑکی کے والدین اس کو بہت سارا سامان دیتے ہیں، تو اس میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ شریعت یہ رہنمائی کرتی ہے کہ یہ سامان اگر آپ نے اپنی بچی کو دیا ہے، اس میں سے جو سامان آپ نے اپنی بچی کو دیا ہے، جہیز کا جو سامان ہے، یہ لفظ آج بولا جانے لگا جہیز کا لفظ، ورنہ شریعت کے اندر اس سامان کا کوئی لفظ نہیں ہے، اس سامان پر بولا جانے والا کوئی لفظ نہیں ہے۔ تو جو جہیز میں جو سامان دیا گیا ہے، اگر آپ نے اس کو وہ سامان اپنی بچی کو جو سامان دیا ہے تو وہ آپ لینے کے حقدار ہیں، آپ لینے کے حقدار ہیں اس کو۔ آپ وہ سامان جب بچی کو طلاق ہو گیا اور رجوع نہیں ہوا تو آپ بچی کے ساتھ ساتھ اپنا وہ سامان واپس لے سکتے ہیں، اور شوہر کو اور شوہر کے گھر والے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس سامان میں دخل اندازی کریں، کہیں نہیں میرا اتنا نقصان ہوا شادی کے موقع پر، فلاں کے موقع پر میں یہ سارا سامان نہیں دوں گا، تو وہ مجرم ہے، وہ اپنے پاس رکھنے کی قسمت میں وہ رکھے گا اس کے مال کو، اپنی بیوی کے مال کو، اپنی بیوی کی چیزوں کو وہ قسمت میں رکھے گا، جبکہ وہ سارا مال، وہ ساری چیزیں اس کے باپ نے اپنی بچی کو دیا۔ بہرحال ایک یہ چیز ہو گئی، اور جو چیزیں ایک شوہر نے شادی کے موقع پر یا اور دیگر موقع پر جو رشتہ دار آتے ہیں تحفے تحائف دیتے ہیں، تحفے تحائف، کچھ تحفے بچی کو دیا جاتا ہے، کچھ تحفے لڑکے کو دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر یہ تفریق کی جائے گی کہ جو تحفے لڑکی کو دیے گئے تھے وہ طلاق کے بعد وہ لڑکی اس کی مالک ہے، اس کی حقدار ہے، وہ لے کر آئے گی، اور جو تحفے تحائف شادی کے موقع پر لڑکے کو دیے گئے تھے، وہ چاہے جس کی جانب سے دیے گئے ہوں، چاہے لڑکی کی ماں نے اس کو تحفے کے طور پر انگوٹھی دیا ہو سونے کی، یا کچھ اور دیا ہو، اس کا مالک وہی ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی، شریعت کی رہنمائی کے باوجود بھی کوئی مانتا نہیں ہے کہ نہیں مجھے میرا سامان چاہیے، میں نے شادی کی وجہ سے دیا تھا، میں نے فلاں کی وجہ سے دیا تھا، میں نے شوہر کو نہیں بلکہ اپنی بیٹی کو دیا تھا، بہانے مارے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا کہا؟ العائد فی ہبتہ کالکلب یقی ثم یعود فی قیہ الا الوالد فیما یعطی ولدہ، کہ وہ آدمی جو تحفہ جس نے دیا ہے، تحفہ دینے کے بعد اس کو بہانے سے لینا چاہ رہا ہے، اب وہ چاہے طلاق ہو گئی نہیں ہوئی یا کسی وجہ سے لینا چاہ رہا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا ہے وہ آدمی کتا ہے۔ کیا ہے وہ آدمی کتے کی طرح ہے، کالکلب یقیو، جیسے کہ کتا پہلے قے کرتا ہے، ثم یعود فی قیہ، پھر اس قے کو چاٹتا ہے، ایسے ہی اس آدمی کی مثال ہے جو تحفہ دے اور پھر وہ تحفہ چاہے مانگ لے، چاہے کسی بہانے سے لے لے، چاہے زور زبردستی کر کے لے لے، وہ تحفہ اگر لیتا ہے تو آدمی کی مثال کتے کی طرح ہے۔ ایسا انسان کو نہیں کرنا چاہیے، بھول جانا چاہیے، اور ایسا بھول جانا چاہیے کہ میری وہ چیز ہی نہیں تھی، میں نے دے دیا، بات ختم ہو گئی۔
آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلام کی رہنمائی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. نکاح کے جو احکامات ہیں الہ العالمین اس کو بھی اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما. نکاح کی جو رہنمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی کہ کس طریقے سے ایک مسلم معاشرے کے اندر نکاح ہوگا, نکاح کتنا آسان ہوگا, زنا کتنا مشکل ترین ہوگا. نکاح آسان ہونے کی میں نے مثالیں دی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی, اور زنا کتنا مشکل ترین ہونا چاہیے مسلم معاشرے کے اندر, اس کی بھی مثالیں میں نے دی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شریعت کے اندر رہنمائی کی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کی کہ طلاق سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے, کہ پہلے نصیحت کرنا ہے, اس کے بعد جو ہے بستر الگ کرنا ہے, اس کے بعد ہلکی مار جو صرف تکلیف دے, داغ دھبے نہ چھوڑے, ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے. پھر اگر اس سے بھی بات نہیں بنتی ہے تو دونوں لڑکی والوں کی جانب سے لڑکے والوں کی جانب سے سمجھدار لوگوں کے سے فیصلہ کروانا ہے, باتوں کو سمجھوانا ہے. اگر تب بھی اصلاح نہیں ہو پاتی ہے تب بات طلاق آتی ہے. طلاق انسان دیتا ہے, طلاق دینے میں بھی انسان آزاد نہیں ہے کہ جب چاہے وہ طلاق دے دے, آج غصہ ہے آج طلاق دے دے, ایسا نہیں ہے. جس سے میں نے احکامات بتائے, اس کی تفصیل بتائی. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی کسی خاندان میں, جب بھی کسی معاشرے میں, جب بھی کسی گھر گھرانے میں طلاق کی بات ہو تو ان باتوں کا لحاظ رکھا جائے جن باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتوں کی شکل میں قرآن مجید کے اندر اتار دیا. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا یہ بھی کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں اپنے نفسوں کی, اپنے اہل و عیال کی, اپنے بچوں کی, اپنے بچیوں کی, اور اپنے آس پڑوس کی, گھر خاندان والوں کی, محلے والوں کی اسلامی تربیت کرنے کی, بھلائی کا حکم دینے کی اور برائیوں سے روکنے کی توفیق عطا فرما. آمین.